عزیزو، کرسمس سیزن شروع ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے اب کرسمس کے مضامین کو شروع کیا ہے۔ آج جو بڑا ہی اہم مرکزی مضمون ہے وہ ہے جسم خدا۔ تجسم ایک ایسا لفظ ہے جو بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، شاید یہ روزمرہ کی زبان میں ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ میں آسان لفظوں میں بیان کروں گا۔ تجسم کے معنی ہے خدا نے جسم کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، یعنی خدا جسم کی صورت میں ہمارے درمیان آیا ہے۔ ایک اور بڑا ہی پیارا سا لفظ ہے، کلمہ نے جسم اختیار کیا، یعنی کلمہ مجسم ہوا۔ پھر آپ پوچھیں گے کلمہ کیا ہے؟ منہ سے نکلی ہوئی بات، خدا کے منہ سے نکلی ہوئی جو بات ہے وہ کلمہ ہے، یعنی کلمہ نے جسم اختیار کیا۔ جو خدا نے کہا ہو جا تو ہو گیا، یہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے۔ اور عزیزو، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت میں یہ بھید یوحنا رسول کی معرفت ہی کھلا ہے۔ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا۔ اب ابتدا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 1 کروڑ سال پہلے کی بات ہے یا 10 کروڑ سال پہلے کی بات ہے۔ ابتدا یہ خدا ہی جانتا ہے، اور میں اور آپ چونکہ اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں اور خاک ہیں، اور ہماری حیثیت ایک نقطے جتنی بھی نہیں ہے، تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ابتدا کب تھی۔ ابتدا میں کلام تھا، یعنی وہ کلمہ ابتدا میں تھا، اور وہی کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلمہ کلام خدا تھا، یعنی کلمہ اور خدا ایک ہی بات۔ اور 14ویں آیت میں اور کلام مجسم ہوا، کلام نے جسم اختیار کیا۔ مضمون کیا ہے آج؟ تجسم خدا۔ آپ تجسم کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ کلام نے جسم اختیار کیا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ فضل اور سچائی، نئے عہد میں فضل اور سچائی۔ پرانے عہد میں زور دیا گیا تھا شریعت پر، بھٹکے ہوئے انسان کو سکھانے کے لیے، اسے بتانے کے لیے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اور پھر اسے یہ سکھانے کے لیے کہ اگر تو غلط کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے۔ اگرچہ شریعت بھی خدا کا کلام ہے نا، خدا نے ہی دیا نا، اس میں موسیٰ نبی کا تو کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو انسان ہے نا ہماری طرح کا۔ موسیٰ نبی کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ بھی ایک کمزور انسان تھا، اس کو خدا نے استعمال کیا ہے کہ اس کی نمائندگی کرے، اس کی باتیں لوگوں تک پہنچائے۔ نئے عہد نامہ میں کلام خود جسم اختیار کر کے اپنا فضل ہمیں دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم بہت دفعہ یہ پڑھتے ہیں، خدا کا فضل تم پر سدا رہے، خدا کا فضل اور اطمینان سدا تم پر رہے۔ اور یہ فضل سچائی سے معمور ہو کر بھرا ہوا ہے، سچائی سے۔ اور یسوع نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، جو کوئی حقانی ہے میری بات سنے، جو حق پہ چلنے والا ہے وہ میری بات سنے۔ اور برملا کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یعنی خدا تک آنے کا راستہ بھی میں ہی ہوں
اور حق بھی میں ہی ہوں۔ اگر دنیا میں کوئی دعویٰ کرے کہ میرے وسیلے آؤ خدا کے پاس، تو وہ بدعتی تعلیم ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بس میں بڑا عظیم پیر ہوں، میں بڑا عظیم استاد ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہیں خدا کی طرف لے کر جاؤں گا۔ دنیا میں ایسے بڑے بڑے عظیم رہنما آئے جو خود بھی نہیں رہے، ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایک عام انسان ہمیں خدا کی طرف کیسے لے کے جا سکتا تھا؟ خود یسوع نے کہا جو کلمہ ہے، جو کلمہ خدا ہے، جو کلمہ مجسم ہوا ہے، جس کلمہ نے جسم اختیار کیا ہے، وہ کہتا ہے میں راہ ہوں، میں حق ہوں اور میں سچائی ہوں۔ اور پھر اس دور میں یہودی علماء نے یسوع المسیح سے سوال کیا کہ ہم باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کا جواب کیا تھا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ اس کے بعد تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ یسوع انسانی صورت میں ظاہر ہوا ہے، یہ کلمہ ہے خدا کا، لوگس ہے، یہ کلمہ ہے۔ انسانی صورت میں یہ کلام ہے جس نے جسم اختیار کیا ہے، اور یہ ہمارے درمیان رہا، بدنی صورت میں بھی ہمارے درمیان رہا 33.5 سال۔ 30 سالہ زندگی کے بعد، 30 سال گزرنے کے بعد 3.5 سال اس نے کلام خدا کو پیش کیا، اپنا آپ ظاہر کیا، اور پھر کہا تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کیا کہا؟ قیامت اور زندگی بھی میں ہی ہوں۔ وہ جان بوجھ کر لازر کی قبر پر چوتھے دن جاتا ہے تاکہ یہ خوبصورت پیغام دنیا تک پہنچائے کہ میں جو کہتا ہوں طوفانوں کو تھم جا تو وہ تھم جاتے ہیں، میں جو کہتا ہوں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا تو وہ چل پڑتے ہیں۔ اور میں آج کیا کہتا ہوں؟ اے لازر قبر سے باہر نکلا، تو میں تمہیں ایک نیا درس دینا چاہتا ہوں کہ قیامت اور زندگی بھی میں ہوں۔ اور پھر خوبصورت الفاظ میں کہا، یوحنا نے یہ گہرے بھید ظاہر کیے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، تم باپ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی سیکھا تھا شریعت کے ماننے والوں نے، یہی سیکھا تھا خدا باپ۔ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو۔ جو باپ پر ایمان رکھتا ہے اسے مجھ پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ لوگ خدا پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور مجھے کچھ اپنے ملک میں بڑے بڑے علماء نظر آئے ہیں جن کی میں نے ویڈیو کلپس بھی دیکھی ہیں، وہ کہتے ہیں یسوع مسیح کو نہیں مانو گے تو تمہارا دین مکمل نہیں ہوگا، حضرت مسیح کو نہیں مانو گے، حضرت عیسیٰ مسیح کو نہیں مانو گے تو دین مکمل نہیں ہوگا۔ تم خدا باپ کو بھی مانو، ایلوہم یہوہ، ایلوہم خداوند خدا باپ کو بھی مانو اور مجھے بھی مانو۔ یہ بھید ہے۔ اور میرے باپ کے گھر میں تو بہت سے مکان ہیں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور اختیار میرے پاس ہے، باپ نے اختیار مجھے دیا ہے، اور مجھے اور آپ کو اعزاز کیا مل رہا ہے؟ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو، تم لپالک ہو، تم میری میراث حاصل کرو گے۔ تو ہمارا درجہ کتنا بلند ہوا؟ باپ کو مانو، بیٹے کو مانو، اور اگر ہم بیٹے کو مانیں گے، اسے شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، تو ہم اس کی جائیداد کے وارث ہیں۔ ایک اور اعزاز، ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، ان ابدی مکانوں میں
سکونت کریں گے. ایک اور اعزاز، ہم اس کے ساتھ مل کے قوموں کا انصاف کریں گے. سوال کیا گیا کیا باپ ابراہیم سے بڑا ہے؟ اس نے کہا میں ہوں، میں بڑا ہوں. میرا تو نہ کوئی شروع ہے اور نہ کوئی آخر، ابتدا سے ہوں میں. الف سے پہلے پوچھیں گے تو صفر آ جائے گا نا، ابتدا سے پہلے پوچھیں گے تو کیا کچھ بھی نہیں ہے. میں ابتدا سے ہوں، میں ابراہیم سے بھی بڑا ہوں، موسیٰ سے بھی بڑا ہوں. اور مجھے اور آپ کو اعزاز کیا ملا ہے؟ انجیل مقدس کی بات ہے، جو عورت سے پیدا ہوئے ہیں نا ان میں یوحنا سب سے بڑا ہے. جو عورت سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا سب سے بڑا ہے. یعنی وہ موسیٰ سے بڑا ہے، وہ ابراہیم سے بڑا ہے. اور وہ جو ایماندار ہیں، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یوحنا سے بھی بڑے ہیں. آمین کہیے گا. ہمارا مقام دیکھیے گا. مجھے اسی مہینے میں نا ایک میرے ہم خدمت ساتھی ہیں، جونیئر ہیں، پادری صاحب ہیں، بڑا اچھا کام سناتے ہیں، بڑے حلیم پاسباں ہیں. مجھے کہنے لگے کہ سر وہ جو کنونشن کا اشتہار اس پہ فضیلت مسیح نہ لکھ لیں. میں نے کہا یار وہ بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، مسیح کی فضیلت تو ہے ہی ہے. نبی کی تعریف کرتے رہنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، نبی کے حکموں کو ماننا اس سے زیادہ اچھا ہے نا. کہ چلو ٹھیک ہے آپ بتائیں. تو میں نے کہا تجسم خدا رکھ لو. اس پورے مہینے میں نا اسی مضمون کو سیکھتے ہیں. اور میں نے کہا اگر آپ فضیلت کی بات کرتے ہو تو پھر مسیح کی تو ہے ہی ہے، اس پر ایمان رکھنے والوں کی فضیلت پر غور کیجئے گا. آمین کہیے گا. ہمارا اعزاز دیکھیے گا نا. بے شک دنیا ہمیں حقارت سے بلاتی ہے. مال و دولت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم بہت پیچھے ہیں. سیکولر لوگ، دنیا دار لوگ، ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے. مشرق وسطیٰ کے ایسے میں بڑے بڑے شہزادوں کے بارے میں پڑھتا ہوں، ان کے گھروں میں سونا چاندی بھرا ہوا ہے. اور جو کچے پنے خدا کے خادمین کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یسوع پر ایمان لو، فریج بھی ملے گی، ٹی وی بھی ملے گا، کار بھی ملے گی. تو اگر نہ ملی تو پھر تو بندہ بھاگ جائے گا نا. کہ تو نے وعدہ کیا تھا یسوع پر ایمان لو، تو کتنے ہی چیز ہے. جو کوئی یسوع کے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خود ہی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور دکھوں کا مقابلہ کرے. یہ دنیاوی چیزیں یہی رہ جائیں گی. پترس نے کہا سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، میرے پاس ایک ہی شے ہے، اور وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح جو میری زندگی میں. اور کیا کہا؟ یسوع کے نام سے اٹھ. یعنی میں یسوع کے نام سے تمہارے جو اپاہج بدن ہے ان کو ٹھیک کرنے کی استدعا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، خداوند سے مانگتا ہوں. اٹھ. بھئی تو اٹھ جائے گا تو جو بکاری روپ تو نے دھارا وہ ختم ہو جائے گا، تو خود کمائے گا. اٹھ. سونا چاندی کیا کرنا ہے تو نے؟ سونا چاندی زیادہ رکھ بھی لینا تو بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اور میں نے کی ایسے اپنے دوست دیکھے ہیں، بینک میں لاکر میں سونا چاندی رکھتے اور گاہے گاہے جا کے چیک کرتے رہتے ہیں، کہتے ٹھیک دے ہے نا، لاکر کھول کے چیک کرتے. عزیزو، دنوی دولت ہمارے لیے اہم نہیں ہے، مسیح پر ایمان رکھنا ہی ہمارا اعزاز ہے. اور یسوع نے کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ. اور خداوند نے کیا سکھایا؟ مجھ سے مانگ. اور نئے عہد میں کیا لکھا ہے؟ مانگو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے. اور پھر کہا اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا. مانگو تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے. اور عزیزو، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تھوڑے دل کے ہیں یا چھوٹے ذہن کے، وہ مانگتے تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں. ان کی ویژن، ان کی رویا چھوٹی ہے، دل بھی چھوٹا ہے، ہاتھ بھی چھوٹے ہیں، دیتے وقت بھی کوشش کرتے ہیں تھوڑا ہی دیں. سوچ محدود.
اور داؤد نبی کی کتاب میں خوبصورت آیت ہے، مجھ سے مانگ اور میں تجھے قومیں تیری میراث میں دوں گا۔ میں ان عظیم مسیحی اقوام کو داد دیتا ہوں جنہوں نے خدا سے اقوام مانگی، ان مسیحی اقوام کو داد دیتا ہوں جنہوں نے عقل و دانش مانگی۔ عقل و دانش مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ چاند اور ستاروں پر کمندیں ڈالنے لگے۔ قومیں مانگی تو قوموں کو زیر کیا اور انہیں مسیح کی گواہی بھی دی۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں نا یہاں جو گرجا گھر ہمارے اس دیش میں کتنے کتنے پرانے ہیں، وہ کن کی نشانی ہے؟ وہ کن کی نشانی ہے؟ بڑے بڑے ایکڑوں میں پھیلے ہوئے کالج یونیورسٹی کس کی نشانی ہے؟ خدا کے لوگوں نے علم، دنیاوی علم، روحانی علم ان لوگوں کو دیا جو خدا کو نہیں جانتے تھے۔ مجھ سے مانگ اور میں قومیں تجھے تیری میراث میں دوں گا۔ ان قوموں کو خدا کا نام بتانے کے لیے خدا نے انہیں چن لیا۔ یہ اچھا پہلو تھا۔ گو قوموں پر حکمرانی کے نقصانات بھی بڑے تھے، کیونکہ انسان ہے نا وہ اکثر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور وہ ظلم بھی کرتا ہے۔ عزیزو، یہ کلمہ جس نے جسم اختیار کیا ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب یونا نے یہاں ظاہر کر دیا ہے اور لکھا ہے، ایک آدمی یونا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے۔ نور کون ہے؟ یسوع ہے، نور خدا ہے وہ، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ وہ نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ ہم جو یہ اعزاز رکھتے ہیں کہ ہم مسیح کے ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں مسیح نور خدا ہے، وہ نور کی گواہی دینے کے لیے آیا۔ وہ حقیقی نور ہے جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے۔ یوحنا نے کہا وہ دنیا میں آنے کو ہے۔ حقیقی نور دنیا میں آنے کو ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، اور جب حقیقی نور دنیا میں آیا تو عزیزو، مجھے اور آپ کو کیا ملا؟ ہمیں اعزاز ملا، تم دنیا کے نور ہو۔ اور اگر میں دنیا کو روشن کرتا ہوں ان کی جہالت میں، لا علمی میں، کم علمی میں، تو تم نور بن کے چمکو۔ میں جس مشن سکول میں پڑھا ہوں، ہمارا موٹو تھا تم دنیا کے نور ہو۔ پیاری بہن اور پیارے بھائیوں، بے شک ہم میں سے بہت سارے مسیحی دنیوی علم سے ناواقف ہیں، ان پڑھ ہیں، کچھ تھوڑے پڑھے ہیں، لیکن اتنی تو بات انہیں آ جانی چاہیے نا کہ اگر یسوع نور ہے تو ہم بھی نور ہیں، کیونکہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اب خوبصورت گواہی تھی، وہ نور ہے، وہ دنیا میں آنے کو ہے۔ اور پھر یوحنا نے یہ بھی بتا دیا، دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اس کے وسیلہ سے۔ اب بے شک دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے وسیلہ دنیا پیدا ہوئی، فلاں شخص کی خاطر دنیا پیدا کی گئی۔ اس کو میں کیا کہوں گا؟ کم علمی کہوں گا نا، جو علم سے ناواقف ہے۔ بھی جو ابتدا سے ہے وہ بڑا ہے کہ جو بعد میں ہے وہ بڑا ہے؟ غور کیجئے گا۔ اور پھر دنیا اس کی وسیلے پیدا ہوئی اور دنیا نے اس کو نہ پہچانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ان کی روحانی آنکھیں بند تھیں، دنیا نے اسے نہ پہچانا۔
اور پھر وہ اپنے گھر آیا، اپنے گھر اس دنیا میں آیا، اس سیارے پہ آیا جس کو اس نے پیدا کیا ہے، جس کو اس نے بنایا ہے، وہ اپنی ہی جائیداد میں آیا، وہ اپنے ہی گھر میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ بڑا عجیب لگے گا نا کہ اگر کسی خاندان کا بزرگ دادا عرصے کے بعد سعودی عرب سے 20-30 سال کے بعد آئے تو کہ یہ میرا گھر ہے، تو بہو رانی کہ نہیں نہیں یہ ساڈا ہے۔ انہوں نے ظاہر ہے ہر بہو رانی نے کمرہ تو ایک ادھا ملیا ہوندہ نا کہ دادا جی تسی برآمدے سو جاؤ، اور وہ کیا دکھائے گا بیچارہ، رجسٹری دکھائے گا نا، ہے میرا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے، بڑے خوبصورت واقعہ ہے، گراسینیوں کا علاقہ ہے، خداوند وہاں گواہی کے لیے جا رہا ہے، خوشخبری کے لیے جا رہا ہے کہ میں نے خوشخبری دوں، اور وہ گراسینیوں کا علاقہ غیر اقوام کا علاقہ تھا، وہ سور پالتے تھے۔ ظاہر ہے یہودی تو نہیں پالتے تھے نا، غیر قوموں کا علاقہ ہوا نا۔ تو اب یہاں آپ سوچئے گا کہ کیا خداوند صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا؟ وہ دنیا کے لیے آیا۔ اس کا رتبہ کیا ہے؟ وہ ابتدا سے ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے۔ تو کیا وہ صرف ایک قوم، ایک قبیلے کے لیے آیا تھا؟ نہیں، وہ پوری دنیا کے لیے آیا، اور وہ غیر قوموں کے لیے آیا، اور اس نے گراسینیوں کے علاقہ میں ایک بدرو گرفتہ انسان کو ابلیس سے رہائی بخشی، لشکر سے، بدروہوں کے لشکر سے رہائی بخشی۔ اور عزیزو، کتنا خوبصورت لمحہ تھا وہ، جب یسوع نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کانپنے لگا، اور کانپتے کانپتے کیا کہا؟ اے خدا کے بیٹے، دیکھو پہچان گیا یہ کون ہے جو جھیل پار کر کے آیا ہے، جو کسی کی کشتی میں بیٹھ کے آیا ہے، یہ کون ہے؟ اور کہا تو وقت سے پہلے مجھے عذاب میں کیوں ڈالنا چاہتا ہے؟ کیوں جی بہنوں، یہی کہا تھا نا، وقت سے پہلے مجھے عذاب میں کیوں ڈالنا چاہتا ہے؟ اس شخص میں میں رہتا ہوں، ذکر کہتا ہے، تو مجھے اس میں سے نکال کے کیوں عذاب میں پھینکے گا؟ وہ سوروں کا جو غول ہے مجھے اس میں بھیج دے، اس میں بھیج دے۔ اور عزیزو ایسا ہی ہوا، اور سور پلک جھپکتے ہی اس جھیل میں جا گرے، اور وہ تندرست ہو گیا، اور اس کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ ننگا ہے، اس کے جسم کو ڈھانپا گیا، اس کا زخمی چہرہ خوبصورت چہرہ بن گیا، اور اس کی خواہش کیا تھی؟ اے خداوند میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ دو باتیں، یا تو ڈرتا تھا کہ کہیں لشکر دوبارہ سے مجھے قابو میں نہ کر لے، یا خوش تھا، وہ خداوند کی حضوری میں رہنا چاہتا تھا۔ لیکن خداوند کا حکم کیا تھا؟ جا اپنے لوگوں کو بتا کہ خداوند نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اور جب وہ بتانے گیا، پورا گاؤں آ گیا، اور گاؤں نے دیکھا سور غائب ہیں۔ تو کیا انہوں نے یسوع کو مبارکباد دی کہ تو نے ہمارے بچے کو تندرستی عطا کی ہے؟ کیوں جی؟ نہیں دی نا۔ کو ہار ڈالا، پھولوں کا گلدستہ پیش کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا نا۔ اور کہا کیا؟ شاباش، تو ہمارے علاقہ سے نکل جا۔ علاقہ کس کا ہے؟ ابھی میں نے بتایا نا گھر والی بات، وہ بہو رانیوں کا تو نہیں تھا نا، کس کا تھا؟ ہمارے باپ دادا کا۔ کس کا تھا؟ خالق مالک کا۔ وہ زمین کس نے بنائی؟ ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ زمین و آسمان کے خالق اور مالک۔ ہم دعا مانگتے ہیں کل کائنات کے خالق اور مالک۔ اب عزیزو، کل کائنات کے خالق اور مالک کو لوگوں نے نہیں پہچانا،
بدرو گرفتہ انسان نے پہچان لیا، کیونکہ اس کے اندر جو ابلیس تھا نا، اس کو پتا تھا یہ کون ہے۔ ابلیس جانتا ہے یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور حیرانگی کی بات ہے، جو نامی مسیحی ہیں یا برائے نام خدا پر ایمان رکھتے ہیں، برائے نام مانتے ہیں خدا کو کہ اس نے کائنات کو بنایا، لیکن خدا کی اتنی عزت احترام نہیں کرتے۔ وہ ایسے لوگ جو ہے نا اس شخص کی یا اس نبی کی زیادہ عزت کرتے ہیں جو ذرا سختی بھی کرے۔ اور عزیزو، کیا یسوع نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے، یہ آسمان میرا ہے؟ چپ چاپ اس علاقہ سے نکل گیا۔ وہ جس کام آیا تھا وہ کر گیا، جس مشن کو پورا کرنا تھا وہ اس علاقہ میں آیا اور اس مشن کو پورا کر دیا۔ اس نے ابن آدم کے کھوئے ہوئے کو ڈھونڈ لیا، ایک روح کو بچا لیا، ایک روح نے اس کے بعد ہزاروں کو بچا لیا۔ اس کے بعد وہ 10 گاؤں میں گیا ہے گواہی دینے کے لیے، اور یہی 10 گاؤں جو تھے ان کے سارے لوگ جب یسوع دوبارہ اس علاقہ میں آیا تو وہاں اکٹھے ہو گئے، اور وہاں 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ رونما ہوا تھا۔ کس کے وسیلہ سے؟ اس بدرو گرفتہ انسان کی گواہی کے وسیلہ سے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آیا تھا۔ بے شک یسوع دلوں کو تیار کرتا ہے، لیکن اس نے کام کیا، اس نے گواہی دی۔ اب عزیزو سوچئے گا، وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے پہچانا بھی نہیں یہ کون ہے، اور اپنوں نے اسے حقارت سے جاننے کی کوشش کی، کہا یہ اس سے بڑے کا بیٹا۔ عزیزو، کیا یوسف بڑھئی اس کا کوئی روحانی یا جسمانی باپ تو نہیں تھا نا؟ مقدسہ مریم کے بدن کو استعمال کیا گیا ہے، وہ تو اصل میں کلمہ تھا نا، جسم اختیار کیا اور انسان کے بدن کو استعمال کیا۔ اگر وہ کسی اور مخلوق کے بدن کو استعمال کرتا تو لوگوں نے ڈرنا تھا۔ اب کم از کم انہیں یہ تو پتا تھا نا، یہ مقدسہ مریم کے بدن سے پیدا ہوا ہے، یہ انسان ہے۔ کچھ بدعتی فرقے آج کے دور میں بھی کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں وہ مکمل انسان ہی تھا۔ یہ کہنا بھی غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ کامل انسان بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے۔ یہ اصل ہے علم الہی کا بھید۔ جب آپ کہتے ہیں وہ کامل خدا تھا اور کامل انسان نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کلام مقدس کے بھید کے خلاف ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا، تو میرا ایک قاضی صاحب ہے بلوچستان میں، مجھے کہتا ہے میرے سامنے مسیحیوں کو پیغام دے رہا ہے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ دیکھو ہم میں کچھ کالے رنگ کے لوگ ہیں، کچھ کی ناک چپٹی ہوئی ہے، کچھ کی آنکھیں چھوٹی ہیں، دیکھو ہم تو خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، ہمیں کسی سے حقارت نہیں کرنی چاہیے۔ جب پادری صاحب پرجوش انداز میں کلام ختم کر بیٹھے اور چائے پینے لگے تو میں نے انہیں بلایا، میں نے کہا مجھے پتہ ہے کسی طرح کسی استاد نے آپ کو پادری تو بنا دیا، لیکن یہ آج درستگی کر لیں۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 60 سال ہے۔ تو میں نے کہا چلو جنت میں جانے سے پہلے یہ درستگی کر لو۔ خدا نے اگر ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا تو وہ جسمانی خد و خال نہیں ہے، اس کی خاصیتیں ہیں، شبیہ سے مراد۔ لیکن دیکھو اب عام لوگ جو اردو بائبل پڑھتے ہیں وہ یہ کہیں گے جی شبیہ لکھا ہے، شبیہ کے معنی ہے شکل و صورت۔ اس کے معنی کیا ہے اصل میں؟ خدا کی خاصیتیں۔ انسان میں جو خاصیت ہے نا محبت والی، یہ خدا کی خاصیت ہے۔ رحم کرنے والی خاصیت خدا کی خاصیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور خاصیت ہے نفرت والی، وہ کس نے خراب کیا؟ کمپیوٹر کی ہارڈ کو کس نے خراب کیا؟ ہمارے دماغ کی جو تھی ہارڈ، اس کو کس نے خراب کیا؟ کرپٹ کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا۔ اس نے نفرت اور حسد کی آگ وہ
भड़काई और हमारे जहनों को करप्ट करके वो खासियत में भी हमें डाल दी हमें। लेकिन फिर भी हम कहते हैं इंसान का ज़मीर है, कभी उसे मलामत करता ना कर, ये बुरी बात है, खुदा की खासियत है। और अबलीसी खासियत क्या है? नहीं, मार दे मार दे। और अब अबलीसी खासियत ही है जो इंसानों को ख़त्म करवा रही है, कत्ल व गारत करवा रही है, खुदा के खूबसूरत सियारे ज़मीं को तबाह बर्बाद कर रही है, खुदा की खूबसूरत मखलूक को तबाह बर्बाद कर रही है। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, यीशु मसीह जो हकीकी नूर है, वो चाह रहा है कि मेरे और आपके वसीले चमके, दुनिया को मुनव्वर करे। तो क्या नामी मसीह ही मुनव्वर करेंगे, रोशन करेंगे? नामी मसीह बिद्दात को जन्म दे रहे हैं। बिद्दात से मुराद गलत तालीम को जन्म दे रहे हैं। गलत तालीम का मैंने एक दो दफ़ा बताया था कि जब यीशु मसीह ने कलवरी पर अपनी जान दी तो वो जो खून के कतरे थे ना, वो ज़मीन के अंदर चले गए और नीचे एक गार थी और वहाँ अहद का संदूक था और उस अहद के संदूक पर पड़े। ना ये साइंसी लिहाज से ठीक है और ना ये मंतक के लिहाज से ठीक है, ना इल्म इलाही के लिहाज से ठीक है और ना ही तारीख के हवाला से ठीक है। इस तरह की बिदअती तालीम पहली सदी में शुरू हुई। आजकल चंद अजीबोगरीब बड़े ही जो शीले खादम ये जुमला सुना के लोगों को अपनी तरफ उनकी तवज्जो मरकूज करते, देखो मैंने नई बात बताई है। ये नई बात है, ये अबलीसी बात है और ये जहालत है और ये बहुत पहले की बात है। जिस तरह मैंने शबी की बात की है। और अजीज़ों, लिखा है वो अपनों में आया, अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। ये हमारा हक बन गया, हम उसके बेटे और बेटियां, कोई माने या ना माने। और जो लोग इस बात पे गुस्सा करते थे ना, किया करते थे, आज भी करते हैं कि आप मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं और बरादरी जो है ये अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। तो मुझे याद है जब मैं स्कूल कॉलेज के ज़मानों में पढ़ता था, मैं अखबारात में पढ़ता था, लाखों फर्जंदाने तौहीद ने फरीज़ा हज अदा किया। तो तौहीद क्या है? एक खुदा। फर्जंदान कौन है? वो जो हज अदा करते हैं। तो फर्जंद भी तो बेटे ही ठहरे हैं ना। तो अजीज़ों, क्या हम अपने आप को खुदा के बेटे न कहलाएं? खुदा के बेटे हैं हम। और हमारा जो लफ्ज़ है ना मसीही, ये खुदा ने नहीं हमें दिया था कि तुम मसीही हो। हमें तो कहा तुम खुदा के लोग हो, तुम उसके बेटे और बेटियां हो। हमें नूर कहा। ये मसीही हमें किसने कहा? पहली सदी में इंताकिया एक शहर था, वहाँ शागिर्दों को लोग कहा करते थे ये मसीह के शागिर्द हैं। और उसके बाद नाम पड़ गया मसीही। पाकिस्तान में लोग कहते हैं ये ईसा के मानने वाले हैं और नाम पड़ गया ईसाई। असल में क्या है? ज़बूर नवीस क्या लिखता है? ऐ यहोवा दे लोगो उस ते रखो ईमान। हम कौन है? यहोवा के लोग हैं। यहोवा एलोहिम के लोग हैं, हम खुदावंद के लोग हैं। और ऐ खुदा के लोगों मेरी सुनो, ऐ लोगो मेरी सुनो, ऐ खुदा के लोगों मेरी सुनो, हम खुदा के लोग हैं। और जो कोई मुझे पहचान लेता है मैं उसे अपना फर्जंद बनाता हूँ। यूहन्ना रसूल ने फरमाया और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया था, जो मेरे बाद आता है। इस आयत को खूब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा। जो मेरे बाद आता है, बाद कौन आया? थोड़े ही अरसे की बात है ना। यीशु आया, वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि वो इब्तदा था ना। प्यारी बहनों
اور کچھ لوگ اس کے آگے ایک خوبصورت سی آیت تھی، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی، اور لوگ اس کی عجیب و غریب تشریح کرتے رہتے ہیں، دنیا دار لوگ۔ یوحنا بات کرتا ہے یسوع مسیح کی، جو میرے بعد آیا وہ مجھ سے مقدم ہے، وہ مجھ سے بہت پہلے تھا۔ اسی لیے یسوع نے سامری عورت کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کیا تو میرے باپ ابراہیم سے بڑا ہے؟ یہ کنواں تو ہمیں ہمارے باپ دادا یعقوب نے دیا تھا، اور اس کی کئی نسلیں اور جانور اس کنویں سے پانی پیتے ہیں، کیا تجھ سے بڑا؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ ہاں میں ہوں، میں بڑا ہوں۔ اور یوحنا بھی کہتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا۔ اور پھر یوحنا رسول لکھتا ہے اس کی معموری میں سے، وہ معموری سے بھرا ہوا ہے، معموری سے انسان بھرا ہوتا ہے۔ سلیمانی ہیکل کا جب افتتاح کیا گیا، جب مخصوصیت کی گئی، تو کیا ہیکل خدا کی معموری سے بھر گئی تھی؟ اور یہاں لکھا ہے اس کی معموری میں سے ہم نے پایا، سب نے پایا، اور کیا پایا تھا؟ فضل پر فضل۔ اور اگر مسیح کے ماننے والے دوسروں پر رحم نہ کریں کہ خدا کا فضل تمہیں حاصل ہوتا رہے، تو پھر خدا کی وہ خوبیاں، وہ جو شبیہ کی میں نے بات کی خاصیتیں تو نظر نہ آئیں۔ موسیٰ کی معرفت شریعت دی گئی ہے، فضل یسوع مسیح کی معرفت ہے، اور خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کی خواہش تھی زمانہ قدیم میں، موسیٰ نبی کے زمانہ میں بھی وہ خدا کو دیکھنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال کے دور میں بھی بڑی پیاری ایک نظم ہے کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی آئے حقیقت منتظر کہ نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری ایک جبین نیاز پہ۔ دیکھنے کی خواہش صدیوں سے انسان کی، پر وقت مقرر پر خدا نے بیٹے کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ کرسمس کے سیزن میں آج ہمارا پہلا مضمون تجسم خدا، تجسم کلمہ، اس پر آج ہم اپنے اس مضمون کو ختم کرتے ہیں۔ اسی کو میں جاری رکھوں گا، اور اگلے سبت ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا کیوں تجسم کی صورت میں آیا، اور پھر کفارہ کے لیے تجسم کیوں ضروری تھا۔ ان دو باتوں پر غور کریں گے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کا شکر ادا کریں، کلام کے ان گہرے بھیدوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ جب تک کلام دلوں میں جگہ نہیں کرے گا، سکونت نہیں کرے گا، ہم اس کی گواہی بھی نہیں دے سکیں گے۔